بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2358 ہے اور آج سورۃ العلق کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 15 تا 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، فلیدع نادیہ، سندع الزبانیہ، کلا لا تطعہ واسجد واقترب، صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت سجدہ ہے، ممکن ہو تو ابھی سجدہ کر لیں یا یہ کہ درس کے بعد سجدہ کر لیں۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، کلا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی البتہ اگر نہ رکا وہ، لنسفعا بالناصیہ ہم ضرور گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ پیشانی جھوٹی خطا کار، فلیدع چنانچہ چاہیے کہ وہ بلا لے نادیہ اپنی مجلس کو، سندع الزبانیہ عن قریب ہم بھی بلا لیں گے عذاب کے فرشتوں کو، کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ اطاعت نہ کریں آپ اس کی، واسجد اور سجدہ کیجیے، واقترب اور قرب حاصل کیجیے۔ ترجمہ یوں ہے، خبردار اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، اس پیشانی کے بال جو جھوٹی ہے، گنہگار ہے۔ اب وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو، ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے، ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ۔ ان 5 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، خبردار اگر وہ باز نہ آیا تو اللہ اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ دوسری بات، اس کی پیشانی جو جھوٹی ہے، گنہگار ہے۔ تیسری بات، اب وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلا لے گا۔ پانچویں بات، ہرگز نہیں آپ اس کی بات نہ مانیے۔ چھٹویں بات، سجدہ کیجیے اور قریب آ جائیے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں اس شخص کا ذکر تھا جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرنے سے روکا تھا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اسے خبردار کر رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آیا تو اس کا انجام آخرت میں بہت برا ہونے والا ہے، اور وہ انجام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوزخ کے فرشتے اسے دوزخ کی جانب اس شخص کی جس نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عبادت کرنے سے روکا تھا، پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اور ذلیل کرتے ہوئے لے جائیں گے اور جہنم کی دہکتی آگ میں جھونک دیں گے۔ یہ سزا اس سبب سے کہ وہ اپنی باتوں میں جھوٹا تھا، اللہ کا نافرمان اور گنہگار تھا۔ یہ واقعہ پچھلے 10 گزر چکا ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے آپ کو نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر اسے ڈانٹا تو اس نے بڑے ہی تکبرانہ انداز میں آپ سے کہا تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ سارے عرب میں میرے ہم نشینوں سے زیادہ کسی اور کے ہم نشین نہیں ہیں۔ یعنی اس نے آپ کو دھمکی دینی چاہیے تھی کہ کچھ کرنے اور بولنے سے پہلے سوچ لو کہ اگر میں اپنے ہم نشینوں کو بلا لوں تو تمہارا کیا حل ہوگا۔ اس کی اس بات پر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے دوزخ میں پھینکیں گے تو اس سے کہیں گے کہ جا، جن ہم نشینوں پر تجھے غرور اور گھمنڈ تھا اب انہیں بلا لا اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ سوال اللہ تعالیٰ مزید رسوا کرنے کے لیے کہیں گے، اس لیے کہ اس وقت اسے معلوم ہو جائے گا کہ کوئی اس کی مدد کو آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو اپنے ہم نشینوں کو بلائے گا تو ہم بھی اپنے دوزخ پر مقرر فرشتوں کو آواز دیں گے، تیرے ہم نشین تو آئیں گے نہیں لیکن ہمارے فرشتے ہماری ایک صدا پر لبیک کہتے ہوئے آ جائیں گے، اور اس وقت تیرا حشر کیا ہوگا، اور اس سے تو بھی بخوبی واقعی۔ اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ابو جہل جس بات پر اڑا ہوا ہے وہ بالکل درست نہیں ہے، کسی کو عبادت سے روکنا اور سرکشی کرنا وغیرہ۔ لہذا ہے پیارے پیغمبر، آپ اس سرکش کی باتوں میں مت آئیے اور اس کی دھمکیوں کی کوئی فکر نہ کیجیے، ہم اسے دیکھ لیں گے۔ آپ تو بس اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہیے، بلکہ اپنی عبادت میں اور خوش و خضوع لائیے اور اپنے رب کی قربت حاصل کرتے رہا کیجیے۔ یقیناً اللہ آپ کا حامی اور ناصر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سجدے کو اپنی قربت کا ذریعہ، اپنی نزدیکی کا ذریعہ بتلایا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ اپنے رب کے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جبکہ وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، لہذا تم لوگ سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا مانگا کرو۔ یہ مسلم کی روایت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی عبادت کرنے، رب ذوالجلال کی عبادت کرنے والا اور متقی بنا دے۔ اس سورت کی آخری آیت کی تلاوت پر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، لہذا سجدہ کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورہ اذا السماء انشقت اور اقرا باسم ربک الذی میں سجدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔